لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج الحمدللہ 22واں جز مکمل ہوا اور گویا کہ قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ نماز تراویح میں پڑھا گیا اور سنا گیا ہے۔ آج مشہور و معروف صورتوں میں سورۃ الاحزاب مکمل ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ سورۃ السبا، اس کے بعد سورہ فاطر، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کے بھی 2 رکوع کے قریب تلاوت ہوئی ہے۔ سورۃ الاحزاب بہت ہی مشہور و معروف سورت اور غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے متعلق اس سورۃ پاک کا نام رکھا گیا ہے، اور اس میں اسی حالات کا خاص کر ذکر ہے اور دوسرے مسائل بھی، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات پر بھی اللہ نے روشنی ڈالی ہے۔ ان میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت جو ہم سب برابر سنتے ہیں، نماز جمعہ کے خطبے میں بھی سنا کرتے ہیں، اور بہت ہی برکت کی آیت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف ہے، ہر جمعے میں خطیب اس کو اپنے خطبے میں پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اور سامعین جو ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد فوراً درود شریف بھی پڑھا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسئلہ ہے جو کبھی کبھی لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، خطبے کے درمیان اگر اس آیت کریمہ کو خطیب پڑھے اور مصلی حضرات سامعین اگر اس کو سنیں تو وہاں درود شریف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ خطبے کے درمیان ذکر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے، لہذا صرف سننا چاہیے۔ عام طور پر میں کیا ہوتا ہے، جہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی پڑھا تو پھر سارے مصلی حضرات درود شریف پڑھنے لگتے ہیں۔ مصلیوں کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ہاں اگر خطیب خود پڑھے تو آپ غور سے سنیں، لیکن خود مصلی حضرات نہ پڑھیں، اس لیے خطبے کے درمیان ذکر اور اذکار سب منع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے درود السلام کا خاص کر ذکر فرمایا ہے، اور اس سے بہت ہی اہمیت اس بات کی بڑھ جاتی ہے کہ ہم سب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ خود اللہ بھی اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش فرماتا ہے، اور ساتھ ساتھ فرشتے بھی۔ تو عام امت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب پڑھا کرے، خوب بھیجا کرے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہے درود اور کیا ہے سلام؟ یہ دونوں بتلائیے تاکہ ہم لوگ اس آیت کریمہ پر عمل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھی بتایا اور سلام بھی بتایا۔ سلام التحیات للہ والصلوات، جو نماز کے اندر میں ہم اور آپ جو التحیات پڑھتے ہیں اس کو سلام کہا گیا ہے،
اللہ تعالیٰ کے حضور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پڑھا تھا، اس لیے اس کو سلام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ درود شریف کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے درود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بتایا، اور وہ درود جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یہ درود ابراہیم کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور نام لیا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام ہی درود ابراہیم رکھ دیا گیا ہے، اور اسی درود کو نماز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ عام حالات میں حدیث پاک میں درود شریف کے بہت مختلف الفاظ اور جملے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اہم اور بہت ہی متاثر کن درود جو ہے، اور جس پر فضیلت اور جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا، وہ یہی درود ہے، درود ابراہیم۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتلایا کہ درود ابراہیم اس کو پڑھوا کرو، یہی اس سے مراد، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، آپ پر تو درود پڑھنا ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے اور ضروری بھی، اس لیے آپ کے احسانات ہم سب پر بہت ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا اور اس درود پاک میں شامل ہونا یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں فرمائی، اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ اس احسان کا بدلہ اور اس احسان کا حق میں کچھ ادا کروں، اور وہ احسان یہ ہے کہ جب اللہ نے ان سے کعبے کی تعمیر کروایا اور تعمیر مکمل ہوئی تو ان سے اللہ نے فرمایا تھا کچھ مانگنا ہے مانگو، کیا حکومت، سلطنت، آل اولاد کی ترقی یا اور کچھ بھی اپنے بارے میں اگر مانگنا ہے تو مانگو، آج میں دل کھول کر کے تجھے عطا کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت نہ دولت مانگی، نہ حکومت مانگی، نہ اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے کچھ مانگا، نہ اور کسی کے لیے مانگا، بلکہ کہا کہ اللہ اگر دینا ہے تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خاندان میں بھیج دیجیے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ حسب و نسب سے بھیج دیجیے، یہی میرا مطالبہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اہم موقع پر مجھے یاد فرمایا، اور وہ میرے دادا کے درجے میں ہے، لہٰذا میں کیوں نہ ان کو یاد کروں ایسے موقع پر کہ قیامت تک میری امت بھی ان کو یاد کرتی رہے، لہذا درود ابراہیم نام ہی رکھ دیا گیا۔ درود بہت ہی با کمال چیز ہے اور بہت ہی ثواب کی چیز ہے، اور اس میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہیں، اس سے شفاعت اور سفارش کا درجہ ملتا ہے، اور بہت ساری فضیلتیں اس کے بارے میں احادیث میں مذکور ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ سمجھیے کہ جو آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری فضیلتیں احادیث پاک میں ہے، لہذا اس کے پڑھنے کے آداب احترام بھی حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ سب سے بڑی ایک چیز بتاتا ہوں، اس کو نوٹ کیجیے کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں جو روض اقدس، روض اطہر کے سامنے اگر کوئی آج پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس درود پاک کو سن لے، لیکن اگر دور سے پڑھا جائے تو فرشتے لے جاتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے اور بالکل صحیح ہے، لہذا جب فرشتے لے جاتے ہیں تو وہاں پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فلاں ابن فلاں، یعنی عبداللہ کی طرف سے، اور یہ عبداللہ فلاں کے بیٹے ہیں، ایک مثال دیا میں نے، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، لہذا فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ درود شریف آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول پیش ہے۔
تو دیکھیے یہاں پر نام آ جاتا ہے، کس کا؟ پڑھنے والے کا نام آتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے والد کا نام آتا ہے، کس کے؟ والد کا نام آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ کس کے پاس آتا ہے؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دور میں اس کی ایک مثال سمجھیے کہ اگر ایک بڑا آدمی ہے اور اس کا دربار لگا ہوا ہے، ایم پی صاحب ہیں، ایم ایل اے صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، مالدار صاحب ہیں، یا اور کوئی حکومت اور دنیا کا بڑا آدمی ہے، اس کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں اگر آپ کے نام کا کوئی تذکرہ کر دیا یا خود وہ تذکرہ کر دے، وہ میرے خاص آدمی ہیں، وہ میرے اپنے آدمی ہیں، وہ میرے چاہنے والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور آپ وہاں موجود نہ ہو، بعد میں آپ کو یہ خبر آئے کہ آپ کا تذکرہ تو چودھری صاحب کر رہے تھے، ایم پی صاحب کر رہے تھے، ایم ایل اے صاحب کر رہے تھے، یا ایک خاص دوست وہاں ان سے آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا نام لے رہے تھے، خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ خوش ہوں گے، ہاں میرے بہت چاہنے والے ہیں، میرے بہت قریبی آدمی ہیں، میرے وہ فلاں ہیں فلاں ہیں، یعنی سینہ اونچا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے آدمی کا کہ میرا تذکرہ چودھری صاحب کے سامنے، ان کی محفل و مجلس میں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آپ کا نام سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے سامنے ذکر کرنے والے وہ معصوم فرشتے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ دوسری بات، ساتھ ساتھ آپ کے والد کا بھی ذکر ہوگا، فلاں ابن فلاں۔ اگر آپ 10 مرتبہ پیش کیے تو آپ کا نام 10 مرتبہ لیا جائے گا، محدثین فرماتے ہیں۔ آپ 100 مرتبہ پیش کیے تو 100 مرتبہ بھی نام لے کر کے پیش کیا جائے گا۔ آپ کی خوش نصیبی پڑھنے والے کی خوش نصیبی ہے۔ تو درود شریف کا صرف اتنا اندازہ لگائیے کہ جس آدمی نے بھی پڑھا اس کا ذکر پیارے آقا محمد الرسول اللہ کی مجلس میں آپ کے سامنے اس کا نام لیا جائے، اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن پھر یہی شفاعت کا بہت آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ حوض کوثر پر آپ کا نام جب وہاں ہوگا تو فوراً آپ کی پہچان ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں جو کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرتے، برابر پڑھا کرتے، تو جب فرشتہ قبر میں سوال کرتا ہے تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے، کس نبی کی تم امتی ہو، تو اس موقع پر حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس وقت میں نبی کو دکھا دیا جاتا ہے، اس مردے کو رسول اللہ کی زیارت کرا دی جاتی ہے، اور قبر سے سارے حائل چیزوں کو ہٹا کر کے نظر سے نظر ملا دی جاتی ہے، اور مردہ یہ زندہ ہو کر کہتا ہے آپ پوچھ رہے ہو میں کس نبی کی امتی ہوں، وہ دیکھو میرے آقا محمد الرسول اللہ۔ یہ درود شریف کی برکت سے، درود شریف کی برکت سے آج ہم نے اس کو اور اس کو اپنی زندگی کی اہمیت نے حدیث پاک میں علماء کرام فرماتے ہیں تمہارے کام اگر رک گئے ہیں تو درود شریف پڑھو، اللہ اگر ناراض ہے درود شریف پڑھا کرو، اگر مصیبتیں گھیر رہی بار بار درود شریف پڑھا کرو، روزی میں اگر تنگی آ رہی ہے درود شریف پڑھا کرو، کام نہیں بن رہا ہے درود شریف پڑھو، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے درود شریف پڑھو۔ بڑی مشکل سے مشکل چیز کا حل اللہ رب العالمین درود شریف سے کرتے تھے، لہذا پڑھنا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے، اور اس کا پڑھنا بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ایک آدمی نماز 5 وقت کا پڑھتا ہے، اگر ہر دن وہ ہر نماز کے علاوہ جو نماز میں درود پڑھا جا رہے تحیات کے بعد وہ الگ، اس کے علاوہ اگر روزانہ ایک نماز میں 20 مرتبہ پڑھے، 5 نماز میں کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے آرام سے۔ روزانہ آپ کی طرف سے روز 100، کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل نہیں، گھر سے آتے آتے جاتے جاتے 20 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت نوشیروان عادل ایک بادشاہ گزرے ہیں، جنگل میں جب وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ان کو وضو اور پانی پینے کی ضرورت، وضو کے لیے پانی مل جائے اور اس پانی سے کہیں تھوڑی سی میں
پیاس بھی اپنی بجھا لوں۔ جنگل میں جب وہ تلاش کیے تھے کنواں نظر آیا، کنواں تو ہے لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں۔ وہ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، کہاں سے نکالوں، کیسے نکالوں۔ ایک بکری چرانے والا کمسن نوجوان وہاں پر بکریاں چرا رہا تھا۔ اس مسافر کو حالانکہ نوشیر و عادل بڑے بزرگ اور نیک آدمی گزرے، لہذا اس نے پوچھا کیوں مسافر بھائی بھٹکے ہوئے لگ رہے ہو، چہرے میں پریشانی ہے، کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہا کہ دیکھو مجھے ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت، کنواں ہے لیکن ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پیاسے بھی ہم لوگ ہیں پورے قافلے، اور وضو کی ضرورت ہے۔ اگر ڈول رسی ہے چرواہا تیرے پاس اگر مل جائے، ہو سکتا ہے چرواہا جنگل میں آتا ہے تو یہ سب برتن ڈول رسی اور کوئی چیز لے کر کے رہتا ہے، کیا تیرے پاس ہے؟ اگر ہے تو لا کر کے مجھے دو اور پانی نکال لو، وضو کر لیں گے ہم لوگ اور پی بھی لیں گے، لہذا اتنا کر دو۔ کہا کہ آئیے میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا اور سیدھے کنواں کے پاس آئے اور کنواں کی طرف سر جھکا کر کے کہا ذرا پانی اوپر آ جاؤ، ضرورت مند ہیں، ذرا وضو بھی کریں گے پانی بھی پیئیں گے۔ اتنی سی بات کہنا تھا، پانی پورا اوپر آ گیا۔ کہا کہ آپ آرام سے وضو کر لیجئے، جب تک آپ لوگ فارغ نہیں ہوئے پورے قافلہ والے اس وقت تک یہ پانی نیچے نہیں جائے گا، میں ہوں یہاں پہ، میں ہوں یہاں پر، آپ پینا ہے پی لیجئے، رکھنا ہے رکھ لیجئے، کیا کرنا کیجئے۔ حضرت نوشیر و عادل اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ یہ کام کیے، وضو کیے، پانی پیے، اور برتن وغیرہ تو تھا نہیں، لہذا کچھ اگر رکھنے کی ضرورت بھی پڑی تو رکھ بھی لیں، لیکن حیران تھے آخر یہ ہے کیا، اس کے اندر کون سی خوبی ہے۔ یہاں تو آ کر کے صرف اتنا کہا کہ مسافروں کی ضرورت ہے، پانی اوپر آ جاؤ، پانی پورا اوپر آ گیا۔ اس نے بڑی شفقت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا عمل کرتے ہو، کیا کیا تم نے؟ کہا کہ کوئی خاص کام تو نہیں، میں تو چرواہا ہوں۔ کیا ہوں؟ ایک چرواہا ہوں۔ ہاں اتنا ہے ہمارا کام کہ جب میں بکریوں کو لے کر کے نکلتا ہوں اور جب واپس جاتا ہوں، اتنے درمیان میں 21,000 رسول اللہ پر درود پڑھا کرتا ہوں۔ یہ درود کی برکت ہے۔ آج کہتے ہو کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں، کمپیوٹر پر انگلیاں ہزاروں مرتبہ آج کے نوجوان پھیر لیتے ہیں، موبائلوں پر گھس گھس کر کے یہ شہادت کی انگلی درد کرنے لگتی ہے کبھی کبھی ہے، لیکن درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے آج کے نوجوانوں کا، آج کے اچھے اچھے لوگوں کا۔ انگلیاں یہ گھس رہے ہو، کس پر گھس رہے ہو؟ کسی تصویر پر، کسی کھلاڑی کے نام پر، کسی بیہودہ پر، کسی بدکاری پر، کسی بے حیائی پر۔ کبھی کاش کہ یہ انگلیاں قرآن کریم کی حروف پر گرتی، کبھی یہ زبان درود شریف کے پڑھنے پڑھانے پر چلتی۔ میرے بھائیو بزرگوں، درود شریف بڑے بڑے مشکل کام کو حل کر دیتی ہے۔ حضرت نوشیر و عادل پیشانی پر بوسہ دیے، کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو آقا نے فرمایا تھا درود سے ساری مشکلات حل ہو جاتے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ کل کا تو بکری چرانے والا چرواہا بھی اتنی محبت رسول اللہ سے کرتا تھا، آج تو بڑے بڑے پڑھے لکھے دعوے دار لوگ، ان سے تو ایک وقت کی صحیح ڈھنگ سے وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، صرف نام کا نہیں کام کا بنیے، اچھے مسلمان بنیے، اچھے مسلمان بنیے، شریف مسلمان بنیے، نیک مسلمان بنیے، دوسروں کے لیے بھی نفع رسانی کرنے والے مسلمان بنیے۔ کل مرنا ہے اور مرنے میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا درود شریف پڑھا کیجیے، خوب پڑھا کیجیے۔ تو اس آیت کریمہ کے سلسلے میں یہی حکم ہے، اللہ خود فرمائے، میں بھی پڑھتا ہوں اپنے نبی پر، اللہ کا درود پڑھنا یعنی اللہ اپنے رسول پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، انسان ہم سب امتی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اس سے تقرب، اس سے نبی کی محبت اور شفاعت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے گھروں میں بھی اس کی عادت بنوائیے۔
درود شریف کا وظیفہ ورد کا ایک ماحول بنائیے، درود شریف پڑھنے کی اپنے اندر عادت پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ مشکل کام بھی کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو اس سورت پاک میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری سورت ایک سورت السبا ہے۔ سبا وہ کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، آج سے پہلے شاید، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا جس کا نام اس عورت کا بلقیس، جو بعد میں ایمان لائی اور حضرت سلیمان علیہ السلامی سے اس کا نکاح بھی ہوا، اس کے تفصیلات پھر دوبارہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ بیت المقدس کی تعمیر کیسے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تعمیر جناتوں سے کروائے اور اس طرح سے ہو کہ آپ آ کر کے لکڑی کے سہارے ٹیک لگا لیتے تھے اور وہ لوگ کام کرتے تھے، یہ نگرانی کرتے تھے۔ اسی درمیان آپ کی عمر ختم ہوئی اور موت کا فیصلہ ہو گیا۔ مریض سے آ گئے، کہا کہ آپ کو چلنا ہے، اب وہ وقت آپ کا ختم ہو گیا۔ کہا کہ ابھی تو کام نہیں ہوا ہے، ابھی تو بیت المقدس باقی ہے اور یہ سب جنات کر رہے ہیں، معلوم ہو گیا کہ یہ مر گیا تو پھر موت ہو گئی تو پھر ایک بھی نہیں ٹکیں گے، لہذا اللہ سے ذرا سا اس سلسلے میں مجھے کچھ مہلت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہلت کام کرانا میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اس کا اگر ہے آپ، لیکن موت ہم وقت ہی پر دیتے ہیں، وقت کو بڑھاتے گھٹاتے نہیں۔ رہ گئی بات بیت المقدس کی تعمیر کا مکمل کرانا، میں کرا دیتا ہوں، اور اس کے کرانے کی شکل ایسی ہوئی کہ وہ ٹیک لگا کر کے کھڑے رہے، اس طرح کھڑے رہتے تھے کہ جنات سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں اور ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو اللہ نے اس سورت پاک میں بیان فرمایا ہے، وہ بیان فرمایا ہے، لہذا ٹیک لگائے ہوئے ہیں، جنات دیکھ رہے ہیں اور وہ تعمیرات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جس دن بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی اور وہ لکڑی میں دیمک منسا، اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، وہ بھی اپنا کام دھیرے دھیرے وہ سب کر دیے اور دھڑام سے حضرت سلیمان علیہ السلام گرے۔ جنات بھاگے آئے، لوگ آئے، کیا ہوا؟ پتہ چلا کسی نے کہا کہ یہ تو بہت پہلے ان کی روح قبض ہو گئی تھی۔ جناتوں نے کہا کہ اگر ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوتا تو ہم لوگ کب بھی بھاگ گئے ہوتے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ کیسے کرائے گا، کیوں کرائے گا، کہاں سے کرائے گا، یہ سوچنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے جو طرح اللہ نے ہم کو رہنے سہنے جینے کا حق دیا ہے وہ عمل کیجئے، باقی کام کرنا، حکومت کا بدلنا، حکومت کا لانا، فساد و فتنے کے روکنا، جلتی ہوئی آگ کا بجھانا، قتل و غارت کے ماحول کو ٹھنڈا کرنا، قتل و غارت کے ماحول کو چلا دینا، یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، انسان کا نہیں، انسان کا نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتا ہوں۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں گے لیکن اللہ مسلط ہی کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارش دیتا ہوں، وقت پر نہیں بارش دیتا ہوں۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے، پورا شہر تڑپ رہا ہے، ہاں کر رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک بوند کا قطرہ آسمان سے نیچے اتار دے۔ اللہ فرمایا جب ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارش دیتا ہوں، بے ضرورت کی بارش دے دیتا ہوں۔ لہذا سیلاب طوفان ایسے موقع پر آتا ہے جس وقت انسان کو اس کی ضرورت پانی کی نہیں ہوتی، اور جب ضرورت ہے اللہ دے نہیں رہا ہے، ہم لوگ کچھ بھی کر لیں، یہ اللہ۔ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر بخیلوں کے ہاتھ میں دولت دے دیتا ہوں۔ کس کے ہاتھ میں؟ بخیل سے مطلب وہ ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دولت دے دیتا ہوں جو ناجائز فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ وہ جائز خرچ نہیں کرتے ہیں، صحیح خرچ نہیں کرتے ہیں، صحیح حالات میں نہیں خرچ کریں گے، ناجائز، فضول، بیکار، دکھاوا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ برتھ ڈے میں جو مسلمان 16 لاکھ روپیہ خرچ کر دے تو سوچئے یہ مسلمان ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔
جو آدمی ایک ایک شادی میں 25 قسم کے کھانے تیار کریں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے شراب کا اسٹال بھی لگا دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایسی دعوتوں میں ایک مسلمان کا جانا بھی گناہ ہے اور وہ گنہگار ہے۔ آج مسلمان تو یہ کر رہے، شان سے خرچ کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا دولت اللہ نے دی ہے اور کیا خرچ کر رہا ہے، کیا آدمی کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، کیا آدمی یہ، ارے یہ بیہودہ قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، یہ کھلم کھلا قرآن کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ شراب کا اسٹال لگا دینا، 50 قسموں کو کھانے کا انتظام کرا دینا، چلنے والے کھائیں الگ، کھڑے کھائیں الگ، بیٹھ کر کے کھائیں الگ، عورت کھائیں مرد کھائیں، دھکے دیں، تصویریں بنیں، یارے یہ کیا ہے یار؟ مرنا نہیں ہے، میدان محشر میں مسلمان کو کھڑا نہیں ہونا ہے کہ کافروں کی طرح زندگی گزارنے کا شوق آ گیا ہے۔ سمجھائیے، بتائیے اپنے جاننے والوں کا، اور یہ حق ادا کیجیے۔ اگر ایسی دعوت اگر آپ کو ملے تو صاف کہہ دیجئے، تو راضی ہو یا نہیں راضی ہو، خوش ہو یا نہ خوش ہو، ہم ایسی دعوت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ یہاں آپ اچھا کام کریں گے تب بھی لوگ کہیں گے کیا ہے، اب ولی بن گئے یہ آدمی، کیا ہو گیا؟ برا کام کریں گے تب کہیں گے یہ تو گدھا بن گئے آپ تو یہاں سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ پھر ہم کو اور آپ کو جینا کیسے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اگر لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں گناہ، جیسے قرآن کریم کی اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ بلائیں گے لوگ، آؤ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو، نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو یہ دنیا ہے، یہاں اچھے پر بھی لوگ ٹوکیں گے، یہاں غلط پر بھی طنز کریں گے، یہاں کچھ نہ کرو تب بھی آپ کو کہیں گے، یہ دنیا ہے۔ پھر ہم کو کون سا راستہ چننا ہے؟ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ کیا بیٹھ جانا ہے، خاموش ہو جانا ہے؟ نہیں، پھر ہم کو کہنا ہے کہ ہم وہی راستہ پر چلیں گے جس راستے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے حال پر چلتا ہے اور انسانوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، ہم اس کے لیے مشکل راستے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، ٹوک ٹاک تو چلیں گے۔ اگر آپ سنت کے مطابق کر لیجئے، کہیں گے کیا یہ مولوی بن گئے؟ کہنے ایک صاحب باپ بیٹے دونوں گدھا لینے کے لیے گئے تھے، سواری کرنے کے لیے۔ جب خریدے گدھا بازار سے تو باپ کو بیٹا نے بیٹھا دیا، بیٹھ کیا میں پیدل چلتا ہوں۔ آگے کچھ لوگ ملے تو کہنے لگے کہ کتنا بڑا ظالم باپ ہے، بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے اور اپنے بیٹھ گیا ہے۔ دیکھا، ٹوک دیے نا لوگ۔ تو باپ اتر گیا، بیٹا کو بیٹھا دیا، بیٹا آپ بیٹھ جاؤ۔ آگے کچھ لوگ ملے تو کہنے لگے کتنا بے ادب بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے، خود بیٹھ گیا۔ ارے یہ کیا مصیبت ہے؟ ایسا کیا تو ایسا، ایسا کیا ایسا، آپ بیٹے دونوں مل کر کے بیٹھیں گے۔ اب دونوں گدھے پر بیٹھ گئے باپ بیٹا۔ آگے کچھ لوگ دیکھیں ملے، کتنا بڑا ظالم باپ بیٹے ہیں، ایک گدھے پر دونوں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کیا مصیبت ہو گئی یار؟ اکیلے بیٹھا تب بھی ٹوکا، ایسا کیا تب بھی ٹوکا، دونوں بیٹھے تب بھی ٹوکا، دونوں اتر گئے۔ کیا کیے؟ دونوں اتر گئے۔ کچھ لوگ ملے، کیا بیوقوف آدمی ہے، سواری رہتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، یہ کیا ظلم ہے یار؟ ایسا کیا تب بھی ٹوکا، ویسا کیا تب بھی ٹوکا، ایسا کیا تب بھی ٹوکا۔ یہ دنیا ہے، خوش نہیں رہنے دیں گے۔ یہاں اگر انسانوں کی پرواہ کر کے جنت میں جانا چاہیں گے نہیں جا سکتے، یہاں نہیں جانے دیں گے۔ تو اب کیا کیے؟ اتر گئے۔ کہا کہ ایسا کرو گدھا کو ہم ہی لوگ لے لو اپنے کندھے پر۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں لوگ۔ اب باپ بیٹے دونوں گدھے کو کندھے پر سوار کیے۔ آگے کچھ لوگ ملے، ارے اشرف المخلوقات تو انسان ہے، گدھے کو اپنے اوپر لے لیا ہے، کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ گدھے سواری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے ہے، نہ کہ تم اس کو اٹھا لو۔
کہا کہ یہ ظالم دنیا ہے، نہ ایسے جینے دیں گے نہ ویسے جینے دیں گے، اور یہ زیادہ تر مسلمانوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ مسلمان طبقے میں، ہمارے طبقے میں ہے۔ اچھے بن جائیے تب بھی حسد، برے بن جائیے تو تب بھی مذاق اور تفریح۔ لہذا کسی کے گناہ پر تعریف مت کیجیے، ورنہ آپ بھی اس گناہ کے فہرست میں آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو ظالموں کو بیٹھا دیتا ہوں، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بے وقت بارش دیتا ہوں، وقت پر بارش کو روک دیتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بخیلوں کے ہاتھ میں دولت دے دیتا ہوں، یعنی جو ناجائز خرچ کرتے ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ لہذا آج اللہ ناراض ہے، خوش کیجیے۔ کیا ہے؟ اللہ ناراض ہے، خوش کیجیے۔ تو اللہ چاہتا ہے جیسا ویسا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وقت پر روح اللہ نے نکالا، لیکن کام بھی بیت المقدس کا پورا کرا دیا، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس صورت پاک میں ان کا تذکرہ خوب اللہ نے کیا ہے۔ اگر پڑھیں گے تو بیت المقدس کی بھی حقیقت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر کی جو طریقہ کار، اس کو بھی اللہ نے خوب یہاں بیان کیا ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ اس صورت پاک اور اس جز سے نکال کر کے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کیا، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ سائنس کی، میتھ کی، بولیے، کمپیوٹر کی؟ کتاب اللہ سے مراد قرآن۔ کون سی؟ قرآن۔ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 1۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں حسب استطاعت سرًا وعلانیہ، اور چھپ کر کے دکھا کر کے دونوں حالات میں خرچ کرتے، استطاعت جتنا بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے لاکھوں کروڑوں، اگر ایک کھجور کا تنکا اور ایک کھجور کا ٹکڑا بھی کیا اخلاص کے ساتھ وہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ 3 کام کرنے والے مجھ سے تجارت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت یعنی اللہ سے کرتے ہیں جس میں گھاٹا اور نقصان کے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دنیا میں 2 طرح کی تجارت چل رہی ہے۔ کیسی؟ 2، ایک جسم کی تجارت، ایک روح کی تجارت۔ لیکن زیادہ تر ظاہری جو تجارت ہے وہ ہے جسم کی تجارت۔ کس کے؟ جسم کے اچھا رکھنے کے لیے میڈیکل، کپڑا، کھانا پینا، فوڈ، یہ ساری چیزیں کس کی تجارت ہوتی ہے؟ روح کے لیے نہیں بلکہ جسم کے لیے۔ پورے میڈیکل لائن کو دیکھ لیجئے تو یہ اس کی تجارت ہے۔ کس کے؟ اس کی تجارت ہے، یعنی یہ پورے بدن کو ٹھیک رکھنے کے لیے کہ ہم ٹھیک کیسے رہیں گے، ایک انسان کیسے ٹھیک رہے، اس کا خون ٹھیک کیسے رہے، اس کا گوشت کیسے رہے، اس کا حسن کیسا رہے، اس کی ہڈیاں کیسی مضبوط رہے۔ لہذا ایک تجارت یہ ہو رہی ہے، اور یہ تجارت بہت بڑی ہے۔ یعنی جتنی بھی دنیا میں اس وقت تجارتیں ہیں وہ صرف گوشت پوشت ہڈی کو راحت پہنچانے کے لیے۔ ایک کار کی بہترین فیکٹری، ایک آدمی کار لیتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بیٹھتا ہے، سواری کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام دہ سواری پر سواری کروں۔ تجارت کس کی ہوئی ہے؟ بدن کے لیے ہوئی، بدن کے لیے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے، کیا مقصد ہے اس کو؟ مقصد یہ سکون سے یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ آرام کریں گے۔ کس کو آرام پہنچیں گے؟ اگر روح کو آرام نہیں پہنچ رہی تو آدمی بے سکون رہتا ہے، محل میں بھی۔ کیا ہے؟ محل میں بھی۔ تو جتنی بھی تجارتیں، پڑھائی لکھائی، اسکول، کالج، میڈیکل، ساری چیزیں، جو بھی فیکٹریاں، بازار، چھوٹی بڑی تجارتیں، یہ ساری تجارتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ گوشت، ہڈی، خون، نجاست اور یہ ساری چیزوں کے لیے بس۔ اور روح کی تجارت کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ تجارت یہاں فرمایا،
اے لوگوں میں تجھے ایک ایسی تجارت کی طرف رہبری کر دیتا ہوں، وہ تجارت مجھ سے کرو، اس میں گھاٹا نقصان نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر اور آخرت پر، رسول پر، مرنے کے بعد پر۔ یہ تجارت کیا ہے؟ یہ روح کی تجارت ہے۔ کس کی تجارت؟ روح کی تجارت۔ یہ تین تجارت گویا کہ ایک آدمی کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ کتاب اللہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت، تو کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تجارت اللہ سے کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہ تجارت گویا کہ اللہ سے۔ خرچ کر رہا ہے، یہ تجارت گویا کہ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے جو آدمی تجارت کرے گا اس کی تجارت میں نقصان، گھاٹا، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انسان کے معاملات میں تو خطرہ ہے، دوں گا تو دے گا یا نہیں دے گا، دھوکہ ہے۔ کوئی پارٹنرشپ بنا، دھوکہ ہے۔ ہوا نہیں ابھی چند سالوں میں دیکھیے کتنی کمپنیاں مسلمانوں نے کھولے، اللہ اکبر، آٹو بیچ دیے، گھر بیچ دیے، زمین بیچ دیے، اور یہ مسلمان ہرس میں اتنا آئے کہا 1 لاکھ میرے 5,000 دے رہا ہے، 4 لاکھ جمع کر دو گے تو پیسہ اپنا پورا وہی رہے گا، اور کیا ہوگا؟ 20 لاکھ مل جائیں گے بیٹھے بیٹھے۔ کیا کیا؟ سب لوگوں نے لگا دیا، یہاں تک کہ مسجد والے بھی جمع پونجی ڈال دیے، بہت سارے مدرسے کے محتمین لوگ جا کر کے جمع کر دیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر بلڈنگیں مدرسوں کے ٹھوک دیے۔ شہر میں تو جو جہاں جس نے چاہا ہاتھ صاف کر دیا پورے۔ خطرہ ہوا، دھوکہ ہوا، یہ بھی تجارت۔ تو دنیا میں آپ کسی سے تجارت کریں گے، دھوکے کا خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ دھوکے کا خطرہ ہے، ڈوبنے کا خطرہ ہے، گڑبڑ کرنے کا خطرہ ہے، نیت بدلنے کے خطرات ہیں، یہاں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ انسان محتاج ہے، انسان محتاج ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ محتاج نہیں ہے تو دھوکہ نہیں دے گا، اللہ محتاج نہیں ہے تو فراڈ نعوذ باللہ نہیں کرے، اللہ محتاج نہیں، وہ عدل بدل ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرمایا جو آدمی مجھ سے تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں بالکل نقصان نہیں ہے۔ ایسی وہ تجارت کیا، ایسی امید رکھا اللہ سے، یرجون تجارت لن تبور، کہ اس کی نیکیاں اور اس کی تجارت بڑھ جاتی ہے اور خوب بڑھتی ہے، اور اللہ کا ایک گناہ عطا فرما دیتا ہے۔ لہذا اللہ سے تجارت کر لو۔ جب مشکل میں ہم لوگ صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب روح نکلنے کے قریب ہوتا ہے۔ آئیسیو میں چلے جائیں گے تو بکرا صدقہ کریں گے، پہلے نہیں کریں گے۔ روز صدقہ کرتے رہیے، اللہ سے تجارت کرتے رہیے۔ جب آئیسیو میں چلے جائیں گے اب کیا ہوگا بھائی؟ بلا تو پورا کر کے جھکٹ لیا ہے، مصیبتیں۔ روز روپیہ کرتے رہیے، گھر میں ایک باکس لگا دیجئے۔ باکس جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو غیروں کے دکانوں پہ چلے جائیے، ان کی دکانوں میں ایک ڈبہ رکھا رہتا ہے، وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ اپنے گھر میں بھی ایک ڈال دیجئے، ایک باکس لگا دیجئے، بچوں کو بتائیے، عورتوں کو بتائیے کہ کبھی کبھی کیا کرو، اس میں گھر سے باہر جاتے ہوئے اس میں ڈال دو صدقہ، تاکہ صدقے کی برکت سے اللہ راستے کا اور دوسرے مسائل کا اللہ کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ آئس کریم چوسیں گے خوب، پیپر کے ساتھ چوس لیں گے، لیکن 2 روپیہ صدقہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ کیجیے، اللہ فرما رہا ہے لائی سرًا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ، بہت مشہور واقعہ ہے۔ کئی دن سے بھوکے تھے، گھر میں فاقہ چل رہا تھا، تو ایک دن حضرت فاطمہ کہنے لگے علی کیا ہوگا یہ صحیح، آپ بھی کہیں جانے ہی نہیں، جانا چاہیے، کوئی تجارت کریے۔ کہا کہ پونجی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وہ بھی نہیں، وہ زمانہ نہیں تھا لون لینے کا۔ کہا کہ اچھا تو ایسا کرو، میرے پاس ایک چادر ہے، کیا ہے؟ اس چادر کو جاؤ بیچو، بیچ کر کے لاؤ، اس پہ کچھ پیسے ہو جائیں گے تو اس کو ہم لوگ تقسیم کریں گے پہلے۔ تو اپنی خاص چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کے سپرد کی۔ تجارت بتا رہا ہوں، نفع کی تجارت، دنیا کی بھی تجارت میں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اس میں بھی فائدہ ہے، آخرت کا تو ہے ہی ہے۔ جب حضرت علی آگے بڑھیں تو حضرت فاطمہ بلائیں کہ علی سنو،
کتنے میں بیچو گے؟ کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم، بتا دو تو میں اتنے میں بیچوں گا۔ کہا کہ 6 درہم میں بیچنا۔ کتنے میں؟ 6 درہم۔ حضرت فاطمہ ایک نیت کر لی 6 میں، کہ 6 اپنے لیے، کتنے؟ 6 اللہ کے راستے کے لیے، 2 اپنے لیے، 2 اللہ کے راستے، 2 اپنے ابا کے بھیجیں گے وہاں پہ تاکہ ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ نیت ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ تو بیٹی کی بھی وراثت کا سب حق مار دیتے، بیوی کا دین مہر کا پیسہ بھی ہضم کر دیتے۔ گئے حضرت علی کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا، کیا بیچ رہے ہو؟ کہا کہ چادر۔ کتنے میں؟ 6 درہم۔ لاؤ، فوراً لیے۔ حضرت علی خوش ہو گئے، ارے دیر نہیں لگی، 6 درہم لیے، جیب میں ڈالے، چلے۔ پیچھے سے ایک شخص آیا، اے بھائی جانے والا، جو کچھ تیرے پاس ہے اللہ کے واسطے مجھے دے دو۔ حضرت علی پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھ گئے، اللہ والے لوگ تھے، سمجھ گئے یہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے، اس لیے کہہ رہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے، تو لگ رہا کچھ معلوم ہے اس کو، اور اللہ کے نام سے مانگ رہا ہے۔ نکالے 6 کو دے دیے، جاؤ۔ اب کیا ہوا؟ پہلے چادر بھی تھی، اب چادر گئی، پیسے بھی گئے، درہم بھی چلے گئے۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں، کیا جواب کیا سوال اب ہوگا گھر میں، اب کیا ہوگا؟ خیر آگے بڑھے تو ایک شخص نظر آیا، اونٹ لے کر کے آ رہے ہیں۔ کہا کہ بھائی آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اونٹ خریدیں گے آپ؟ کہا کہ میرے پاس تو پیسہ ویسا ہے ہی نہیں بھائی، کیسے خریدوں گا میں؟ کہا کہ ایک کام کرو، میں ادھار دیتا ہوں، جب آپ بیچ لیں گے نا، پیسے آ جائیں گے تو پھر آپ مجھے دے دیجیے گا۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو دے دو، ایک چانس دیکھتا ہوں۔ اب انہوں نے اونٹ دے دیے ان کو۔ کتنے میں دیے؟ 60 میں۔ کتنے میں؟ 6 یاد رکھیے گا۔ اب کتنے میں دیے؟ 6 میں۔ کہا کہ جب بیچ لو گے تو مجھے واپس کر دیں۔ جلدی سے یہ کام ہوا۔ حضرت علی اب وہ اونٹ کو لے کر کے واپس مدینے کے بازار کی طرف، ایک شخص اور نظر آیا، ارے بھائی آپ کا اونٹ بہت اچھا ہے، بیچنے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا قیمت؟ کہا کہ مجھے قیمت صحیح سے نہیں معلوم ہے، آپ جو مناسب دے دیں گے وہی میں لے لوں گا۔ آگے بہت اچھا اونٹ لگ رہا ہے اور آپ بھی اچھے ہو، کیا ہے؟ اس لیے 160 میں لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی خوش ہو گئے۔ آج ایسا کوئی ہے خریدنے والا؟ اگر معلوم ہو گیا اس کا باپ ہاسپٹل میں اور یہ گھر بیچنے کے لیے آ رہا ہے تو قسم خدا کی چمڑے اتار دیتے آج کے مسلمان۔ آج اگر معلوم ہو جائے کہ اس کی بیٹی کی نکاح اور شادی ہونے والی ہے اور یہ مجبور ہے اور یہ گھر، یہ زمین، یہ پلاٹ بیچنے کے لیے آ رہا ہے، قسم خدا کی اتنا ظالم مسلمان بنا کھڑا ہوا ہے کہ اس کے چمڑے کھال اتار کر کے کم قیمت لگا دیتے ہیں۔ بیچارہ مجبور ہو کر کے کم قیمت میں دے دیتا ہے، سودا کر دیتا ہے۔ مسلمان پڑھا لکھا ہے، سمجھتا ہے ہم نے بہت چالاک کی تجارت کر لی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ ایک مومن کی شان کے خلاف ہے، شان کے خلاف ہے۔ آج تو یہی ہو رہا ہے، مجبوری سے فائدہ ہو رہا ہے، مجبوری سے لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالم وہ ہے، ہم ظالم نہیں ہیں، جتنا ظلم مسلمان پر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سنبھلیے، بچیے، صحیح آدمی بنیے۔ اگر صحیح مسلمان نہیں بن پاؤ گے نا تو کم سے کم صحیح انسان بنیے، کم سے کم، تاکہ جیو ٹھیک سے، ورنہ حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ آپ قصوروار نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ کو قصوروار بنا دیا جائے گا۔ حالات ایسے آ گئے ہیں ملک میں، پھر بھی جوان ہوش میں نہیں ہے، بزرگ ہوش میں نہیں ہے، لوگ ہوش میں نہیں ہیں۔ 160 کتنے میں؟ 160 دے دیے، پیسے بھی مل گئے، اونٹ وہ لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کہ 60 کو واپس کرنا ہے ان کو، لیکن اس کا پتہ نہیں پوچھ سکا تھا کہاں کا تھا، کون تھا۔ کبھی آدمی ذرا پریشان ہوتا ہے تو بہت کچھ بھول جاتا ہے یا اللہ بھلا دیتا ہے۔ امتحان چل رہا ہے حضرت،
کہاں ہوگا وہ آدمی اونٹ بیچتا، شاید جہاں جہاں اونٹ بیچتے ہیں وہاں چلتا ہوں، پیسے لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جہاں اونٹ کے بیپاری لوگ ہیں، بیچنے والے، ان سے جا کر کے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے مجھے اونٹ 60 میں دیا تھا ادھار، آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا، آپ نے دیا تھا۔ سارے بازار والے اونٹ بیچنے والے کیا کہتے ہیں؟ نہ میں تو نہیں دیا تھا، میں تو نہیں دیا تھا، میں تو نہیں دیا تھا۔ آج کا مسلمان ہوتا ہاں ابا دے دیے تھے آپ کو، اس وقت میں دکان میں نہیں تھا، ابا دے کر کے گئے ہیں، لائیے 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 لائیے، دو چار مل کر کے بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بریانی کھاؤ گے؟ کتنے برانڈ کے کپڑے پہنو گے؟ کفن تو پہننا ہے۔ کتنے عمدہ محل میں رہو گے؟ قبر میں تو رہنا ہے۔ کتنے لگژری کاروں میں گھومو گے؟ جنازے کے کھاٹ پر ایک دن سونا تو ہے۔ وہ بھی یاد کیجیے میرے بھائیو، بزرگوں، جوانوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، پورے بازار چکر کاٹے ہیں، کوئی نہیں کہا کہ میں دیا تھا، میں دیا تھا، میں دیا تھا، میں دیا تھا۔ پریشان ہو گئی حضرت فاطمہ، پریشان ہیں، کیا ہوا میری چادر بکی یا نہیں بکی؟ علی کے سال میں ہوں گے، وہ زمانہ نہیں تھا فون کا، تو نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو 5 مرتبہ گھر سے فون آ جاتا ہے، ٹھیک سے ہو جی، کیا یہاں رکوع سجود میں نہیں پوچھنا ہے؟ اور گھر سے شوہر نکلیں گے تو جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں، ارے کہاں جہاد میں جا رہے ہو کیا؟ اتنا مت بھول جاؤ، اللہ سے بھی کچھ محبت کرو۔ جا رہا ہوں جی نماز پڑھنے کے لیے، جا رہا ہوں جی نماز پڑھنے کے لیے، جا رہا ہوں، ہاں ذرا جلدی آ جائیے گا۔ ایمان کی کمزوری، اخلاق کی بگاڑ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مل نہیں رہا ہے، کیا اس پیسے کا مسئلہ ہے، کیا کروں؟ چلو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، بجائے گھر جانے کے سیدھے نبی کی خدمت میں پہنچے، 160 درہم لے کر کے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے مسکرائے اور یوں فرمائے، واہ علی، آج تیری کیا شاندار تجارت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول، کیا آج تمہاری تجارت ہوئی ہے، کیسا لگا بازار، کیسی تھی میری بیٹی کی چادر؟ سارا حال احوال نبی کے سامنے۔ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ تک تو بات ابھی آئی نہیں تھی۔ کہا کہ ہاں میرے تک بات آ گئی تھی، اور وہ اس طرح سے، تو جو تم پریشان ہو کہ نہیں یہ 160 درہم کیا ہے نہیں ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ نیک نیتی سے تجارت کیجئے، نیک نیتی سے کمائیے، قسم خدا کی اللہ اس میں برکت دے گا۔ دھوکہ، فریب، ملاوٹ، دغا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، تو اس سے کبھی بھی آپ ترقی، آل اولاد تک کے ترقی روک دی جاتی ہے۔ دیکھو علی، جب میری بیٹی کی چادر تو لے کر کے گیا تھا نا، تو جنت کی حوروں نے کہنے لگی کہ چادر کو اللہ یہاں لے آتے ہیں تو جب فاطمہ آتی تو ہم لوگ تحفے میں پیش کرتے، اس لیے تیرے ہاتھ سے جو چادر خریدنے والا تھا وہ ایک فرشتہ آیا اور خرید کر کے لے گیا۔ پھر اللہ نے تجھے آزمایا 6 درہم میں، تم نے اللہ سے تجارت کر دی صدقہ کر کے غریب کے نام، وہ لینے والا بھی کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ آیا۔ تم نے تجارت اللہ سے کر لی، اور جب اللہ سے تم نے تجارت کر لی نے تو اللہ کا وعدہ اس میں گھاٹا نہیں ہے، کیا ہے؟ اب جب تم نے اللہ کو دے دیا تو اللہ پھر تیرے پاس میں بھیجا ایک اونٹ دینے والا، ادھار لے لیے، 6 کا بدلہ اللہ نے 7 دلا۔ کتنا؟ قرآن کریم میں ہے 1 کا بدلہ 10، کتنا؟ اب 6 کا بدلہ 60، 10 ہوا، مل گئے۔ علی یہ ہے، یا رسول اللہ پھر وہ اونٹ جو خریدا مجھ سے، کہا کہ دیکھو جو تو اونٹ دیا تھا وہ حضرت میکائیل تھے، اور جو تجھ سے اونٹ لے لیا وہ حضرت جبریل تھے۔ اللہ، میکائیل بازار میں کہاں ملتے، وہ تو کر گئے اللہ کی طرف سے، اور جو تم کو یہ 60 میں دیے یہ اس کا بدلہ ہے، وہ 6 کا بدلہ ہے، 6 کا اللہ نے بڑھاتا چلا گیا۔
6 کو 60 کیا، 60 سے 160 کر دیا، یہ بدلہ ہے۔ یہ اعلامیہ یرجون تجارت لن تبور، کہ اللہ سے تجارت کرو تو اس میں کوئی گھاٹا، نقصان، دھوکہ نہیں ہے۔ لہذا اے علی اب یہ 160 تیرا ہے، تم جس طرح سے چاہو اس کو خرچ کر لو، یہ اللہ کی طرف سے تجھے نفع ہی نفع ملا ہے۔ لہذا تجارت کیجئے، نیکی کا کیجئے، دولت کے کیجئے، مال کا کیجئے، اللہ سے کیجئے، تھوڑا کیجئے، چھوٹا کیجئے، لیکن کرتے رہیے، جڑتے رہیے اللہ سے۔ قسم خدا کی اللہ سے تجارت کرنا روحانی اعتبار سے، قرآن پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے، صدقہ خیرات کر کے، اس میں کبھی بھی نقصان اور گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے لیوفیہم اجورہم ویزیدہم، ہم پورا بدلہ دیتے ہیں، اور ویزیدہم من فضلی، اور اگر زیادہ خوش ہو جاتا ہوں تو اور بڑھا کر کے دیتا ہوں، 7 کو 70 بناتا ہوں، 70 کو 700 گنا بناتا ہوں، اور اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مسئلے کو دیکھیے، اور اس کے علاوہ بہت سے یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرمائے والذی اوحینا انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اور جو آدمی شکر کرتا ہے اس کے شکر کی قدر کرنے والا ہے۔ لہذا شاکر بنیے، کیا بنیے؟ بدمعاش مت بنیے، شکر ادا کرنے والا بنیے، رحم دل بنیے، سخت دل مت بنیے، دھوکہ دینے والا مت بنیے، بلکہ نفع پہنچانے والا بنیے۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیے، مشورہ کر کے۔ اگر بیٹا مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ماں باپ کو محبت سے سمجھانا چاہیے، نہیں تو دیکھ کر کے ماں باپ، اب تو میرا بیٹا ماشاءاللہ چالاک ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہوشیار ہو گیا ماشاءاللہ، اب تجارت کرنا اس کو آ رہا ہے۔ ایسے برے غلط کاموں میں حوصلہ افزائی کرنا گویا کہ آپ اس گناہ کے دلدل میں قدم کو ڈال دینا ہے۔ اس لیے بچیے، لیوفیہم، اللہ قدرداں ہے، غفور شکور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کی معافی سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں کہ ہمیشہ اللہ سے محبت اور اللہ سے تجارت، روحانی اعتبار سے بھی، اور روحانی ہے یہ کتاب اللہ کی تلاوت، نماز کی پابندی، انفاق فی سبیل اللہ، اور دوسرے نیکی کا کام، یہ روحانی تجارت ہے، ایمانی تجارت ہے، اور دنیاوی تجارت یہ بھی حلال جائز ہے، اس کو کرنا ہے اور کیجئے، خوب کیجئے، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق کیجئے، اپنی مرضی اور غیروں کو دیکھ کر کے اس کی مرضی سے نہ کیجئے، ورنہ یہ دنیا اچھوں کو بھی ٹوکتی ہے، بروں کو بھی ٹوکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھیے، کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جمعہ شروع ہو گیا نا، شب جمعہ میں درود شریف پڑھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ثواب، ہر جمعہ کو پابندی سے پڑھا کیجیے، درود شریف جتنا ممکن ہو سکے پڑھا کیجیے۔ درود ابراہیم نہیں پڑھ پاتے، چھوٹی چھوٹی درود ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، وہ تسلیمہ بھی بڑھا سکتے، اتنا بھی بڑھا سکتے، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، اتنا بھی چھوٹا سا چھوٹا بھی استعمال، اور اس کو بھی پڑھ سکتے، پڑھیے لیکن خوب پڑھیے، اس سے بڑی برکت، رحمت، عافیت ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھیے، چاہے دنیاوی تجارت ہو یا اخروی تجارت ہو۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کی فضیلت اور دوسرے معاملات پر کل روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے رحم و کرم کرنے والا مالک، ہم سب تیرے رحم کے محتاج ہیں۔ اے اللہ کمزوروں کو سہارا دینے والے میرے اللہ، ہم سب کمزور ہیں، اپنے سہاروں سے ہم سبوں کو سہارا عطا فرمائیے۔ اے بخشش و مغفرت کرنے والا مولا، ہم سب گنہگار بیٹھے تیرے گھر میں، اے اللہ تو اپنے فضل سے سارے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں سب کے
گناہوں کو معاف فرمائیے، بچوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے، ہر گھر میں اللہ رحمت برکت عافیت عطا فرمائیے۔ رمضان کا پورا حصہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کے نام اعمال میں خیر اور رحمت برکت عطا فرما دیجیے۔ جو دین باقی رات باقی اللہ خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، امن و سکون سلامتی عطا فرمائیے، ہر ایک بندوں کی ضروریات حاجات غیب سے پوری فرمائیے، رحم فرمائے، بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔